لیکن عارف محمد خان، آپ ایک طرح کے آدرشوادی دھرم نرپیکش فریم آف مائنڈ میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں. آپ یہ دیکھیے، ہم ایک ایسے دیش میں جی رہے ہیں جہاں مینکا گاندھی نے یہ کہا کہ مسلمان مجھے ووٹ نہیں دیتے، میں ان کا کام نہیں کروں گی. ہم ایسے دیش میں جی رہے ہیں جہاں پر نریندر مودی دیش کے پردھان منتری رہتے آپ یمن میں جینا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سیریا میں جینا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہاں بتائیے. انہوں نے وائناڈ کے لیے کہا کہ راہل گاندھی وہاں چناؤ اس لیے لڑنے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں کرے گا. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہو، وہاں آپ ایک طرح کے ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے. چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں؟ میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. آپ نے جملہ یہ نہیں کہا، میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. جی نہیں، آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. کس طرح کے ہندوستان؟ جی نہیں، آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ اور مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیئے. آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے. یہ کتاب دیوبند میں نصاب کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے. یہ کتاب، اس میں جہاد، قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے. اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کل 4% بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ 4% وہ ہیں جن کا مسجد کے ممبروں پہ قبضہ ہے، وہاں سے یہ تقریریں کرتے ہیں. لیکن آخری بات پہلے بات سن جب بم بلاسٹ ہوا تھا کب ہوا تھا ہندوستان میں؟ میری بات یہ بھی تو مجھے بتا دیجیے بھائی، میرے بات پہلے اس کو تو سن لیجئے. شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں. یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے. رہے ہیں کہ ہندوتوا کی راجنیتی سے مسلم سمودائے کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ تو مائنورٹی کمیونلزم اور میجورٹی کمیونلزم اس دور کا آ جائیے. پہلے ایک سوال پر رکیے، میں اس پر نہیں، پہلے اس سوال کو طے کریے نا. 1986 کے ایشوز اگر آج جوں کے توں زندہ ہیں، اور یہ پورا ملک اس مصیبت میں جو 86 میں اس مسلم کلرجی نے اور ایک نا تجربے کار پرائم منسٹر کی نا تجربے کاری کا فائدہ اٹھا کے اس پرسنل لا بورڈ نے جس مصیبت میں اس ملک کو دھکیلا، آج بھی وہ دونوں ایشوز. آپ علیمیہ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے. راجیو جی نے مجھ سے کہا 6 فروری کو کہ کوئی تالا جو کھلا ہے ایودھیا میں اس کا کوئی مسلم لیڈر مخالفت نہیں کرے گا. میں کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تالا کھلنے سے پہلے میں نے سب کو اطلاع دے دی تھی. مجھے یاد آیا کہ علیمیہ نے بیان دیا ہے 3 تاریخ کو، اور بھی بہت سی مسجدوں پہ غیروں کے قبضے ہیں، یہ خاص بات نہیں ہے. اور سلمان خورشید جو اس زمانے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے نزدیک تھے، انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ عارف محمد خان بابری مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سمسیا بن جائے گی. بابری مسجد سمسیا نہیں ہے، سمسیا شاہ بانو ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو وہ سارے ایشوز نہ صرف زندہ ہیں، ان سارے ایشوز نے ہمیں تقریباً اس جگہ پہنچا دیا جہاں پہ اس ملک کا پارٹیشن ہوا تھا. اس وقت جو نفرت تھی، غلطی کس کی ہے؟ جنہوں نے نا تجربے کار وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ تم شاہ بانوں میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ بدلو. تو 1986 کے لیے اب 2019 میں ہم کیا کریں؟ بھائی 2019 وہ مسئلہ حل نہیں ہوا نا. 10 سال کانگریس کی، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، 10 سال بیچ میں کانگریس کی حکومت تھی، کیوں نہیں انہوں نے ان مسئلوں کو حل کر دیا؟ تھی. تو آپ کو دوغلا پن اچھا لگتا ہے، اور ایک آدمی جو بھی اس کا ویو ہے وہ صفائی سے رکھ رہا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا پورے ملک میں. اور جو چھوٹے چھوٹے دنگے ہوئے ہیں جب سب جگہوں پر، چھوٹا ابھی تو بتایا میں نے آپ کو، انسپیکٹر آف اسکول. عارف محمد خان، کسی بھی الیکشن سے پہلے آپ کو 2013 کا دنگا یاد ہے، جبکہ حالانکہ سرکار دوسری تھی مظفر نگر میں، وہاں اس بات کے پورے ثبوت ملتے ہیں، باقاعدہ بی جے پی کے آفس بیئررز، ان کے ایم ایل ایز وہاں پہ شامل تھے، ان لوگوں کو پروموٹ کر کے منتری بنایا گیا. ایک منٹ،
उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके खिलाफ जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अरे भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें ये नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन, जरा मौलाना आजाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आजाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे इज़्मेहलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हशाश बशाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत और इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाजा नहीं होता, जरा पढ़िए 46 का मौलाना का इंटरव्यू। मौलाना ने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में इस मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने जो पेशन गोइयां की हैं वो सब सही साबित हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में वो सारी पेशन गोइयां सही साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म था, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्फाज हैं, मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं ठीक समझ पा रही हूँ आपकी बात, कि आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजोरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? आप लफ्ज माइनॉरिटी, वो रिएक्शन क्या है? मैंने माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूंगा नहीं। क्या आप उसको एकेडमिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो क्या है? मैं आपको दूसरा एक ही मिसाल देता हूं। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी। उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ, बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं है। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ हो रहे हैं। चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। नमाज 11 साल बाद फर्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर जिन्हें उलमाए सू कहा गया है, वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे
ایک سیکولر ڈیموکریسی سے ایک ہندو راشٹر کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے، کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ آپ نے کبھی اعتراض کیا ان ملکوں پہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ بھارت کے نظریے سے بات کریں، وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ آج دنیا گلوبل ولیج ہے، لیکن یہ بہت لمبی آج بحث ہو جائے بہت گی۔ گلوبل ولیج ہے، اور ہندو راشٹر سے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بتائیے مجھے۔ جہاں پر مائنورٹیز جو مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے جو مائنورٹیز ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، آئی وش آپ مجھے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دوسرے درجے کے ناگرک بن جائیں، ان کے ادھیکار چھین لیا جائیں۔ اصل چیز پہ آئیے، یہ تاریخ دوسرے مذاہب کی ہے، ہندو مذہب میں دوسرے درجے کے شہری کا تصور ہی نہیں، کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہاں کوئی ذمہ نہیں بنتا، یہاں کسی سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن آپ ہندو سپریمیسی سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ میں یہ جو تمام جو نیتیاں اور راجنیتی میں نظر آ رہی ہے، میں ایک بات جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا، میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ حنین میں جب 10,000 سے زیادہ کی تعداد تھی، فوج بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے تمہاری میجورٹی تمہارے کسی کام نہ آئی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جہاں مائنورٹی میں تھے، 300 تھے، وہاں تم کامیاب ہو گئے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی نہ تو تعداد کم ہونے سے ڈرے گا اور نہ تعداد زیادہ ہونے سے اس کے اندر گرو کی انوبھوتی پیدا ہوگی۔ ایک سیکنڈ، میں ایک بات جانتا ہوں، غیر مسلم کافر نہیں ہے۔ دیوبندی کے نزدیک بریلوی کافر ہے، بریلوی کے نزدیک دیوبندی، دونوں کے نزدیک اہل حدیث کافر ہے، تینوں کے نزدیک شیعہ کافر ہے، چاروں نے احمدیوں کو باہر کر دیا۔ ذرا اپنے ایٹیچیوڈ پر